السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف لکھنؤ سے۔ بیٹھے تھے گھر پر تو کچھ خیال آیا مجھے۔ سنڈے کے دن گشت ہوتا ہے میرے یہاں مسجد کا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ باتیں سیکھیں دین کی۔ اور ہر جگہ، ہر شہر میں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں مسلمان ہیں، ہر جگہ یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ گشت کرنا، لوگوں کے پاس جاننا، دین کی باتیں بتانا، فکر کرنا کہ کیسے اپنے بھائی کے پاس جائیں اور کیسے اس کو مسجد میں لے کر آئیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے لگے جو نہیں کر رہا ہے۔ یہ فکر کون کرتا ہے؟ جو خود نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ نہ خود کی فکر کرتا ہے نہ اوروں کی کرتا ہے۔ تو وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہی کہ یہ نیک کام کرو اور لوگوں سے بھی کہو، خود برائی سے رکو اور لوگوں کو روکو۔ تو وہی ہم نے سوچا کہ کچھ ہم سیکھ لیں، کچھ بولنا سیکھ لیں۔ جب وہاں پر جاؤ تو کبھی کبھی سنگ ساتھی کہنے لگتے ہیں یار بولو کچھ 2 منٹ، تو بولنا نہیں آتا ہے، علم نہیں ہے اتنا، اور ایکسپیرینس نہیں ہے کہ سامنے لوگوں کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کے سامنے بیٹھیں اور بات کریں، کیسے کیا کہیں گے۔ ویڈیو بنانا وہی مشکل لگنے لگتا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کیا بول رہا ہے، یہ کیسا ہے۔ کبھی کبھی یہ جھجک لگنے لگتی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ دین کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی آنے لگتا ہے خیال۔ لیکن نیت اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہم نے سوچا سیکھنا تو ضروری ہے، ہر مسلمان کو بیسک علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو اچھی باتیں کرنا کوئی پابندی نہیں۔ جب انسان غلط باتیں کر لیتا ہے تو پھر اچھی باتیں کرنے والے کا کیا جاتا ہے؟ اچھی باتیں کرنے سے کچھ تو فائدہ ہوتا، دل کو نرمی پہنچتی ہے، سامنے والا کچھ بھی سمجھے لیکن اللہ جانتا ہے نیت کو بہتر۔ تو وہی ہم نے سوچا کہ کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں دین کی باتیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے بولنے کی توفیق ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی کرنے لگیں 2 باتیں آپ سے، آپ کسی اور سے، تو آپ بھی کوشش کریں۔ تو دوستوں، میں چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہر نوجوان ساتھی کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ دین کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے، بیسک علم، چاہے وہ کسی بھی لائن سے پڑھائی کر رہا ہو، چاہے وہ انجینئر بننا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بننا ہو، کسی بھی فیلڈ کا وہ ماہر کیوں نہ بننا ہو، لیکن اس کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کسی کو پریشان نہ کرو، برا نہ کہو، چوری نہ کرو، بڑی بڑی یہ باتیں ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہم نوجوان ہیں، ہم سب کو بھی دین میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت خوب کرنا چاہیے، اچھائی کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں جب تک دنیا میں ہیں، بہت محنت کرتے رہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ اللہ نے یہ تو ہم جانتے ہیں ہم سبھی لوگ کہ دنیا کمانا منع نہیں کیا ہے، لیکن آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کو بھلا کر ایسی زندگی جینا پسند نہیں کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اسی مقصد کو ہم بھول کر اگر زندگی گزاریں گے تو پھر زندگی کا کیا مقصد بنا؟ اللہ نے تو بتا ہی دیا ہے کہ ہم نے کیوں تم کو بھیجا، کس لیے بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی محض عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا، نہ کہ اس لیے پیدا کیا کہ صرف دنیا ہی کے کام دیکھتے رہے۔ دنیا کے کام دیکھتے ہوئے جب ہم اذان سنیں مؤذن کی تو اپنا کام چھوڑ کر مسجد میں چلے جائیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے، پھر اپنا آ جائیں، پھر اپنا کاروبار دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اپنے حقوں کو ادا کریں۔ حق کو ادا کرنے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں پورا کرتے ہیں اور وہ ہم سے خوش رہتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر ایک بات اور سوچنی چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے بڑا حق تو اس کا ہے، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنی صلاحیتیں دی، بے شمار صلاحیتیں دی۔ جیسا کہ اگر ہم کوئی کام دھندا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں، اپنی طاقت سے کرتے ہیں، تو
اس کا احسان ماننا چاہیے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کر کے احسان ماننا ہے، صرف شکر کر کے نہیں، اس کے حکم مان کر شکر کرنا ہے، صرف ایسے نہیں الحمدللہ بس ٹھیک ٹھاک سب بڑھیا اللہ نے ہمیں بہت موج میں رکھا ہے، ایسے نہیں۔ اللہ کے حکم ماننے والے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم نہیں مان رہے ہیں اور زبان سے ہی الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ شکر نہیں ہے دوستوں۔ اور اگر ہمارے گھر والے ہی خوش رہے، رشتہ دار خوش رہے صرف، اور ان کا حق ہی ادا کیا اور اللہ کا نہ کیا، تو یہ تو ہم نقصان میں ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حق جو سب سے پہلا حق ہے